برادران اسلام السلام علیکم۔ عموماً نماز عید الاضحیٰ اپنی نمازوں کی طرح ہی ہے، مگر کچھ ترکیب اور طریقہ کار بدلا ہوا ہے جو عوام الناس سے غفلت کے سبب دور رہتا ہے، اور خصوصاً عوام اس طرف توجہ بھی نہیں کرتی۔ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہماری یہ نماز بھی صحیح انداز سے، صحیح ترکیب سے اور صحیح طریقہ کار کے ساتھ میں ہو، تاکہ نماز خراب ہونے سے بچ جائے اور مکمل نماز کی ادائیگی ہو جائے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عوام الناس کے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے نماز عید الاضحیٰ کی صحیح ترکیب رکھ دی جائے، تاکہ ہم اسی انداز کو سامنے رکھ کر اپنی نماز کو ادا کر کے اللہ کے حضور میں اپنی مقبولیت کا اور اپنی رفعت کا ایک سبب بن سکیں۔ عوام الناس کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ تمام مسلمان پوری توجہ سے سن کر اپنی اس نماز کو، جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی نماز کو شریعت کے اصول پر ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے نماز عید الاضحیٰ کی ترکیب پیش کرتے ہوئے اپنا تعارف بھی پیش کر رہا ہوں کہ میں حافظ عبداللطیف کے نام سے جانا جاتا ہوں، اور اس وقت مدرسہ اسلامیہ میں خدمت تدریس کے ساتھ منسلک ہوں۔ عموماً عوام کے سامنے کیونکہ دین کی باتیں بہت کم انداز سے گزرتی ہیں، اس لیے عوام الناس کے فائدے کے لیے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ میری اپنی یاد دہانی کو تیز کرنے کے لیے میں طریقۂ نماز کو پیش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ مسلمان اس ترکیب کو غور سے سنیں گے اور اسی کے مطابق اپنی نماز کو ادا کریں گے۔ غور سے سنیے۔ نماز عید الاضحیٰ کی ترکیب اس طرح کی جائے گی کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کی، واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ اس کے بعد امام جو ہے اللہ اکبر کہے گا۔ ہم یہاں پر غور کریں کہ امام جب پہلی تکبیر کہے گا تو یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، اور یہ نماز کے اندر جو ہے فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ عام طور پر مسلمان جو جانکاری نہیں رکھتے، وہ پہلی ہی تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں اور بجائے باندھنے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر آپ اس کو غور سے سنیے کہ ہم پہلی تکبیر میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں گے، اور باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد اب امام جو ہے تکبیرات کو کہنا شروع کرے گا، تو ہر تکبیر میں ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے چھوڑیں گے، مگر تیسری تکبیر میں چھوڑنے کے بجائے ہم ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام سورہ فاتحہ کو پڑھے گا، کسی سورت کی یا کسی رکوع کی تلاوت کرے گا، پھر حسب معمول جو ہے رکوع ہوگا، دونوں سجدے ہوں گے، پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے ساتھ ہم امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ نیت باندھے کھڑے رہیں گے۔ امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر کسی سورت یا کسی رکوع کی تلاوت کرے گا۔ اس کے بعد مسلسل 4 تکبیریں ہوں گی۔ ہم اس کو دھیان سے سنیں۔ 4 تکبیریں ہوں گی۔ 3 تکبیروں میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی۔ چوتھی تکبیر میں ہم اپنے آپ کو رکوع میں شامل کریں، اور اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد 2 سجدے ہوں گے، پھر بقیہ اور نمازوں کی طرح قاعدہ ہوگا، اور اسی کے ساتھ ہی نماز کے بعد دعا ہوگی۔ مگر ایک بات کا دھیان رکھیں کہ دعا ہو جانے کے بعد عموماً عوام جو ہے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی نماز پڑھنے کی جگہ سے اٹھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔
جس طرح نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح نماز کے بعد 2 خطبوں کا سننا بھی واجب ہے۔ ہم اس کو بھی اطمینان سے سنیں، اس کے بعد ہم گھروں کو روانہ ہوں۔ امید ہے کہ عوام الناس ان تمام باتوں کو سننے کے بعد عمل کی راہ پر گامزن ہو کر اپنی نماز کو صحیح انداز سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔